خبر شامل کرتے ہیں۔ چکری روڈ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بیورو چیف اسلام آباد شمریز اقبال۔ جی شمریز، کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ آج مورخہ 4 جنوری 2021 کو چکری روڈ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس کے مہمان خصوصی آزاد کشمیر کے سینئر رہنما اور LA-19 پونچھ سے متوقع امیدوار سردار صابر خان نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے درجنوں کارکنان نے بھی شرکت کی اور سردار صابر خان کا استقبال کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سردار صابر خان نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے پونچھ ڈویژن، خاص کر حلقہ 3 اور خصوصاً یونین کونسل پکھر کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن جیت کر عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیاست کو عبادت اور عوامی خدمت سمجھ کر میدان میں آیا ہوں۔ مخالفین کی کوئی چال میرے جذبے کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اجلاس سے پی ٹی آئی یونین کونسل پکھر کے صدر سردار شکیل نے بھی خطاب کیا اور کشمیر کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے علاقے کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں اور عوامی علاقہ میں ذہنی شعور بیدار کر کے علاقہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں۔ اجلاس کی صدارت پی ٹی آئی پکھر کے سیکریٹری انفارمیشن سردار الیاس نے کی اور میزبانی کے فرائض سردار شاہ نواز اور سردار خالد حمید نے کی۔ یونین اتفاق کیا، جامع پیاسی بن گئے، پنجاب ٹرانسپورٹ یونین نے اتفاق کیا، جامع پیاسی نے اتفاق کیا، جی ٹی ایس مسلم انہوں نے اتفاق کیا۔ جتنے ادھر اتفاق ہوئے، ووٹر نے اپنی قوم میں نظریہ دیا، ایک پروگرام دیا، اس کو ہم نے مس یوز کیا، اس کو ہم نے پازیٹیو یوز نہیں کیا، اس نے نیگیٹو یوز کیا ہے۔ اختیارات ہمیں ملے لیکن ہم نے اختیارات میں نیگیٹو یوز کیا ہے، اس کی وجہ سے ادھر اتفاق ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کا عربوں کو بولا کہ آپ آ رہے ہو ان کا، آج جب روکا تو انہوں نے دوبارہ کنسیڈر کیا کہ جی آپ 75% لے جاتے تھے، آپ 75% میں 25% آپ لے جائیں۔ 25% پہ کانٹیکٹ ہوئے، لیکن انہوں نے یہ کیا کانٹیکٹ تو کیونکہ ضرورت تھی تو انہوں نے لسٹ بنا کے ایک بندے قتل کروایا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے شروعات کی، شاہ حسن تک، قذافی تک، مطلب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سب کو انہوں نے مطلب 1 بائی 1 جانا انہوں نے قتل کروایا تاکہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکے، ان پہ پاور نہ بڑھ سکے۔ استعمال مانا ہوا، یہ نزاور ہوا، میں ہوا، آپ ہوئے، یہی معاشرہ ہوا نا، یہ لوگ استعمال ہوئے نا۔ ہم نے اس کنسپیریسی سے بچنا ہوتا ہے۔ سر آپ نے ایک سازش کی بات کی ہے کہ جو بین الاقوامی ایک سازش چل رہی ہے پاکستان کی، دیکھیے یہ مسلم جو ہے نا دنیا، اس میں 2 لابز بنی ہوئی ہیں، ابھی ایک ترکی کا ساتھ دے رہی ہے، دوسری سعودیہ کا۔ سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ترکی کی اگر آپ بات کرتے ہیں، ترکی پہلے سے ہی جو ہے ان کو ایکسیپٹ کر چکا ہے، جس کو ہم جو ہے نا اسرائیل کہتے ہیں، اس کو پہلے سے ایکسیپٹ کر چکا ہے، اور دوسری طرف سعودیہ کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہیں۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سعودیہ کے ساتھ جو حالات خراب ہے، ہماری خارجہ پالیسی کا فیلئر ہے یا پھر کوئی اور جو ہے نا وجہ ہے، یا ہم ہمیشہ استعمال ہوتے رہیں؟ ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ استعمال ہوتے رہیں۔ پہلی دفعہ ہم کو مذمت ملی ہے پاکستان سے، پہلی دفعہ ہم کو مذمت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی حکومتیں آتی تھی نا تو وہ گھٹنے ٹیک لیتی تھی، بلکہ ٹھیک کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ہمیں تیل بھی دے رہے ہیں، ہمیں معاشی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ادھار بھی دے دیتے ہیں، آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ غلط صحیح کو کسی کو فرق نہیں ہوتا تھا کہ قوم کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، وہ گھٹنے ٹیک دے دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ ان کو پاکستان سے مذمت مل رہی ہے، وہ اس پاکستان کا ساتھ ترکی دے رہا ہے، کیونکہ ترکی میں پہلی دفعہ قیادت ہے، یہ جو اسٹرانگ قیادت ہے وہ بھی مذمت کر رہی ہے۔ طیب اردوغان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، پہلے والی کیا مطلب حکومت نے تسلیم کیا تھا، پہلے جو طیب اردوغان سے پہلے حکومتیں تھیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ طیب اردوغان تو اس وقت اسرائیل کو نہیں مانتا جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو جاتا۔ نہیں کوئی ایک بندہ تو کوئی وزیر اعظم آ کے تو نہیں تسلیم کرتا، یہ تو ملکی سطح پہ ہوتا ہے نا، یہ تو ملک کے آئین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا پاکستان کے پاسپورٹ کوئی بندہ بھی جو ہے نا اسرائیل نہیں جا سکتا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح ملکی سطح پہ تسلیم ہوتا ہے، یہ طیب اردوغان ایک بندہ آ کے نہیں کر سکتا۔ تو
تو دیکھیں آپ کی جو ہے نا یہ سعودیہ کی جو بات ہے، سعودیہ کے ساتھ ہم نے مذمت کیا لیکن کس بنا پہ کیا؟ ہم ترکی کی طرف جا رہے ہیں، ترکی نے تو پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کیا، اگر سعودیہ کہہ رہے ہیں دبئی کہہ رہے ہیں تو ہم کس چیز کی مذمت کریں؟ دیکھیں پاکستان کی اس وقت اگر عمران خان تسلیم کر جائے گا نا اسرائیل کو، تو آنے والی گورنمنٹ پہ اس کا آپ اس کو مجرم نہیں بنا سکتے جب کہ انہوں نے کیا ہے. کئی اربوں سے پہلے جو ترکی کی قیادت تھی انہوں نے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، ٹھیک ہے. لیکن کیا نسخہ قیادت کا کیوں پیدا ہوا کہ جب عمران خان نے تقریر کی یونائٹڈ نیشن میں جب اس نے تقریر کی تو اس نے کہا جی کہ ہمارے خلاف ایک سازش کی گئی ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، لہٰذا ہم کم از کم ہم ایک ٹی وی اسٹیشن بنا لیں تاکہ دنیا کو پتہ کہ ریئل اسلام کیا ہے. ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ہم لوگوں کے محفوظ ہیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک آدمی کا قتل انسانیوں کا قتل ہے، تو ہم تو انسانیوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، لہٰذا ہم ایک ٹی وی اسٹیشن بنا لیں. ٹی وی اسٹیشن بنانے کا یہ قیوم بنا کے آیا، مہاتر محمد آیا، عمران خان، 3 بندے آ گیا، ٹھیک ہے. سعودیہ نے یہ سوچا کہ یہ جو OIC ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ تینوں مل کر کچھ دوسرا مطلب کام کرنا شروع ہو گئی. انہوں نے وہاں لائبریری نہیں ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دستے بازو بنیں، ہم لوگ مل کر اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں. میں صرف روڈیں بنانے کے لیے آیا ہوں، اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میرا فرسٹ پرائیورٹی ہے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں ہم پیسہ لگائیں گے، اسکیمیں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے. تو اس کے علاوہ ہم جتنی کوشش کرتے رہیں، ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے. ہم نے میں اپنی مخالفی کا نام تو نہیں لینا چاہتا کیونکہ تنقید ہو جائے گی، لیکن ہم نے کوشش بڑی کی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ ہمارے کام کر سکے. لیکن انہوں نے آگے کیا کیا، اپنی جیبیں بنی ہوئی، ٹنکی کے پیسے وہ کھا گئی، سولنگ کے پیسے وہ کھا گئے، روڈ کے پیسے وہ کھا گئے. ہم مطلب سائڈ پہ دیکھ لیں مطلب تماشائی بنے ہوئے ہیں، تماشائی نہیں بننا چاہیے. ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ بول سکتے تو بولیں، لڑ سکتے تو لڑیں. سوشل میڈیا پہ آپ بات چلائیں، اپنی میڈیا مہم چلائیں، اپنی لوگوں کے اندر اپنی مہم چلائیں کہ یہ ہماری روڈ پختہ ہونی چاہیے، اس پہ مطلب ٹریفک چلنی چاہیے. کتنے مسائل ہیں اعلیٰ کشمیر ADP میں، بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کاغذوں میں تو بنے ہوئے ہیں لیکن آن گراؤنڈ ان کی کوئی شروعات ہی نہیں ہو سکی ہے. اللہ تعالیٰ کا پیسے سب کھا گئی، وہ سب پیسے کھا رہے ہیں تو ہم تماشے بنے بیٹھے ہیں یا انہیں کے اعلیٰ کار بن کے مطلب بیٹھے ہیں، ہم نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نسلوں کے ساتھ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھیں، ساتھ دیں. ہم الیکشن میں جائیں گے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن جیتیں گے اور اپنے حلقے کے کام کروائیں گے. پورے کشمیر میں انشاءاللہ کروائیں گے لیکن اپنے حلقے کی پرائیورٹی بیس پر مطلب ہم اپنے کام کروائیں گے. تو اس کے علاوہ میں آپ سب ساتھیوں کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے اپنا ٹائم نکالا، بہت بہت مہربانی آپ کی. انشاءاللہ ہمارا آئندہ الیکشن میں رابطہ رہے گا. آپ کا اور میرا تعلق لازم ازلم ہے کیونکہ ایک یونٹ کونسل سے زیادہ لوگ ہیں، تو ہماری یونٹ کونسل میں 7 یونٹ کونسل ہیں ہمارے حلقے میں، تو سب ہی اپنے لوگ ہیں. لیکن آپ تو میرا اپنا کنبہ ہے، اپنی برادری ہے، اپنے علاقہ اپنے قبیلہ ہے میرے، اس لیے آپ لوگوں کا پہلا فرض ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کے سپورٹ کریں. تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. سب ساتھیوں کو بہت بہت سلام. تو اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. جی صاحب میں نے کوشچن کیا. جی سر. پہلے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ انتخابات میں شمولیت کا جو ہے نا ایک ارادہ بنایا، اور ہم اس پہ جو ہے نا ایک خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ آگے آئے اور ہم آپ کی سپورٹ کریں، کیونکہ ہم خود ایک کسی نئے بندے کو جاتے ہیں. تو آپ ہمارے عزیز بھی ہیں، ہمارے لیے جو ہے نا ایک قدر بھی، میں آپ کی یہ قدر بھی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا PTI کا، سر یہ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں بالکل فیل ہو چکی ہے. لیکن 2.5 سال اس کی گورنمنٹ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کچھ ایسا کوئی کارنامہ نہیں کر سکی کہ ہم اس کو جو اپریشیٹ کریں. جیسا کہ آپ دیکھ آپ نے خود کہا کہ تاجروں کی اپنی قیمتیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ تاجروں کی اپنی قیمتیں کیوں، اگر جو ہے نا آپ یہ گورنمنٹ ہے اس کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ وہ جو ہے نا اگر یہ تاجروں کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو یہ اور ایسا کیا کر سکے گی کشمیر کے لیے یہ آگے جو ہے نا. تو اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے یہ بالکل جب سے PTI کی گورنمنٹ ہے یہ تو کشمیر پاکستان کی اکانومی پہلے تھی 2018 میں 314 بلین ڈالر تھی، لیکن ابھی جو موجودہ اکانومی ہے وہ 274 بلین ڈالر ہے. تو اتنی اکانومی ایک تو ہمارے نیچے گر رہی ہے. تو اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے
ہمارا جو ہے نہ ہمارا تاجروں کے اوپر کوئی کنٹرول ہے نہ کسی چیز کے اوپر، تو یہ ایسے کیسے چلے گا؟ جو ہے نا جو پاکستان میں نہیں چل پا رہی وہ کشمیر میں کیسے چلے گی؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. شکیل صاحب بات کرنا چاہتے تھے. اصل میں سر اس طرح ہے، کیا نام ہے آپ کو؟ زبیر صاحب. جو آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس طرح کا آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کا پورا پاکستان سوچ رہے ہیں. کہ نہیں میری بات کمپلیٹ ہوئی، کیونکہ پاکستان میں جو ایک تو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ایک اپوزیشن ہے جو 11-12 جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ مل کے حکومت کے خلاف عوام کو باہر نکال رہی ہیں. تو جو ان کے جلسے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو پاکستانی عوام آتی ہے، جو کراؤڈ آتا ہے، تو وہ اس کا بہت کم ہے. جو غیر جانبدار تجزیہ کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو انالائز کر رہے ہیں، تو ان کے نزدیک بہت کم لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو عمران خان کے خلاف نکل رہے ہیں. تو اٹس مین کہ بے شک جس طرح کے آپ کے نظریات ہیں، جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ اور بھی ہیں، لیکن میجارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس وقت کامیاب گورنمنٹ سمجھ رہی ہے. جب میجارٹی یہ سمجھے گی کہ یہ گورنمنٹ ناکام ہے تو پھر میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. سر ایک اور چیز ہے دیکھیں سر صابر صاحب، یہ جو ابھی ماشاءاللہ جتنے بھی اب آپ یہاں پہ بیٹھے تھے، آپ سے ماشاءاللہ ڈومیسٹک لیول سے انٹرنیشنل لیول تک آپ نے وہ ڈسکشن کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے اچھے سوالات کا جواب دیا ہے. لیکن ایک چیز جو گورنمنٹ جب بنی تھی پی ٹی آئی کی، اس وقت انہوں نے کچھ کمٹمنٹ کیے تھے اپنے ملک کے عوام کے ساتھ، جیسے 2 لاکھ نوکریوں کا، 5 لاکھ 50 لاکھ گھروں کا. ابھی 2.5 سال کا ٹائم ڈیوریشن گزر چکا ہے، اس میں کیا سکسیس ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے؟ کچھ امپرومنٹ ہو رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کچھ پرسنٹ ہو رہی ہے، لیکن ابھی کیا اس گیپ کو 2.5 سال کے ٹائم پیریڈ میں پورا کیا جا سکتا ہے جو اس کا کمٹمنٹ تھا؟ کائنڈلی پلیز. شکریہ آپ نے موقع دیا. اس طرح کیا ہے کہ عمران خان نے جو بھی وعدے کیے ہوئے قوم سے انشاءاللہ وہ اپنے وعدے پورے کرے گا. پاکستان ایک ٹوٹا پھوٹا پاکستان عمران خان کو ملا تھا، جس کی وہ ریپیئرنگ آہستہ آہستہ کر رہا ہے. تو ابھی انہوں نے ایک لاہور نیو سٹی کے نام سے انہوں نے مطلب پروجیکٹ شروع کر دیا ہے، بادشاہ ڈیم بنانا شروع کر دیا ہے، اور کافی سارے میگا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہیں. 5 یونیورسٹی عمران خان نے مطلب اعلان کر دی ہے اور افتتاح کر دیا ہے. 5 یونیورسٹی کو بنا رہے ہیں، شیلٹر ہوم عمران خان نے بنا دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ یا نا تو عمران خان یا نا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. انشاءاللہ آپ 2 سال کے بعد دیکھیں گے کہ مطلب ایک پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے، اور واقعی ریلی آ گئی ہے. یہ عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم گھر کو ایک سہولت دیں گے. ابھی انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے نام سے کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی لوگوں کو مدد کی ہے. تقریباً 10 لاکھ روپیہ ہر فیملی کو دیا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ اپنا صحت کے معاملات میں اسپتالوں کے اندر جائیں اور بڑے بل نہ ادا کریں. ایک طرف مہنگائی ضرور ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ہیلتھ کی مدد میں عمران خان سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح وہ ایجوکیشن کی مدد میں سپورٹ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری نسل کے لیے بہتر ہوگا. آپ 2 سال کا ٹائم دیا ابھی. یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ ریفارمز اچھی ہو رہی ہیں اور ڈائریکشن بھی کلیئر ہے، تو انشاءاللہ امپلیمنٹیشن انشاءاللہ اس کا رزلٹ نکلے گا اور بہت جلد نکلے گا. تھینک یو سو مچ. بعد ازاں نوجوانوں نے سردار صابر خان سے دلچسپ سوالات کیے، جس کا انہوں نے خندہ پیشانی سے جوابات دیے اور یقین دہانی کرائی کہ میرا جذبہ محض اور محض روحانی تقاضوں کے عین مطابق انسانی خدمت اور فلاح پر مبنی ہوگا. شمریز اقبال، بیورو چیف، 88 نیوز، اسلام آباد.